أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا ارحم الراحمین۔ سورہ الکہف آیت نمبر 47 to 59 انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ وَيَوْمَ اور یوم دن، جس دن نسیرو ہم چلائیں گے۔ نون جب سٹارٹ میں آتا ہے نو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، یا اینڈ پہ آتا ہے نا تو اس کا مطلب بھی جب نون الف نا آتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم۔ نسیرو ہم چلائیں گے، الجبالا پہاڑوں کو، جبلن ہوتا ہے ایک پہاڑ، جیم با لام، جبلن ایک پہاڑ، جبال اس کی جمع ہے پلورل ہے، جبال مطلب پہاڑ زیادہ۔ وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے، الْأَرْضَ زمین کو، بارزہ صاف کھلی، وَحَشَرْنَا اور ہم اکٹھا کریں گے۔ ابھی جیسے میں نے بتایا نون جب اینڈ پہ آتا ہے حشرنا، نون الف نا، اس کا مطلب کیا ہے ہم، حشرہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ہم اکٹھا کریں گے ہم ان کو، فلم تو نہیں، نغادر نو اگین ہم، غادر چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک کو بھی۔ احد کا مطلب ہوتا ہے ون، احد یعنی احدا ایک، جیسے آپ سورہ اخلاص میں بھی پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو کہہ دیجئے اللہ احد ایک ہے، تو احدا یا احد سیم میننگ ہے ایک۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور اس دن، یعنی کس دن؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، کیا مطلب ہے چلانا؟ یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس کا تعلق بھی پچھلی آیات سے، پچھلی آیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کے لیے دنیا کی مثال بیان کیجئے کہ دنیا ایسے ہی ہے جتنا، یعنی دنیا کی جو فائدہ ہے یا دنیا کا جو حسن ہے ایسے ہی ہے جیسے پانی ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، تو اس پانی سے کیا ہوتا ہے؟ نباتات، یعنی آسمانی جو بارش ہوتی ہے اسے کیا اگتا ہے؟ نباتات اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کل ہی تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے دنوں بعد وہ بھس بن جاتی ہے، یعنی وہ ایک ٹائم آتا ہے جوانی کا، اس کے بعد جوانی جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح گھاس، جس طرح پھول پھل ایک اپنا ٹائم پہ ہوتے ہیں، ٹائم پیریڈ کے بعد کیا ہوتا ہے وہ درخت ایسے سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔
اسی ایسے ہی انسان کی زندگی کی بھی آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچے سے بڑا جوان ہوتا ہے، جوان سے وہ پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر اس عمر سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے، وہ اس کی جو جوانی کا خوبصورتی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈھلنے لگ جاتی ہے، اور جب وہ پورا پھل دے دیتا ہے، اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ایک بسیدہ ہو جاتا ہے، بوڑھا ضعیف ہو جاتا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہی مثال جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پانی کی اور انسان کی دونوں کی دے رہے ہیں کہ کس طرح میں نے دنیا بنائی، اور اس طرح ہی آخر میں نے اس لوگوں کو، یعنی جو دنیا اس کو ختم کر دینا ہے۔ آگے دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال، بیٹے، زینت، انسان کی ساری کوششیں کیا ہوتی ہے، اپنی زندگی، اپنی سکسس، اپنے بچوں کی کامیابی کی ہوتی ہے۔ گھر بنا لیں، بچوں کو ان کی پرورش کر لیں، ان کو ایجوکیٹ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ٹیمپریری ہیں، آخر میں جو جانے والی، آپ کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ وباقیات الصالحات، نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی آیت جو 57 ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ، اس کے بعد جو یعنی نیک اعمال اللہ کے ہاں پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جب قیامت قائم ہوگی، یہ وہ سین ہے جب ایک دم سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا جو الارم ہے وہ بج جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ جب قیامت برپا ہو جائے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ سارے پہاڑ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چلائیں گے۔ ابھی دیکھیں آپ، پہاڑ بالکل ایک جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، ان کی میخیں جو ہیں، یہ ان کے جو نیل ہیں وہ زمین کے اندر اس طرح سے ہے کہ اس نے زمین کو پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے، مضبوط کیا ہوا ہے، زمین ہلتی نہیں ہے۔ آپ نے اگر پڑھا ہوگا کہیں یا سنا ہوگا، پہلے جب پہاڑ نہیں تھے اس وقت زمین پہ جو لوگ چلتے تھے تو زمین ہلتی تھی، اور انسان جو ہے وہ ڈر جاتا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، زمین کے اندر نہ دھنس جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اس کی میخیں بنائیں، تو یہ میخیں قیامت کے نزدیک جیسے ہی اللہ تعالیٰ نکالے گا زمین، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو آپ دیکھیں گے کہ زمین جو ہے وہ پھر ایک ایسے صاف چٹیل میدان ہو جائے گا، زمین پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین پہ کوئی پہاڑ، کوئی گھر، کوئی مکان، کچھ بھی نہیں ہوگا، برہنہ ہو جائے گی۔ بارزہ کہتے ہیں برہنہ کو، کہ جو چیز ایک آپ نے ڈھانپ دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس سے ڈھانپ دیا ہے؟ پانی سے، سمندر سے، دریا، ندی، نالے، پہاڑ، پھل پھول، پودے، گھر، جنگلات، سب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈھانپ دیا ہے۔ آپ کبھی ریگستان میں ڈیزرٹ پہ کبھی گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح سے زمین بالکل ایسے ایک آپ کو کچھ بھی وہاں پہ ہریالی نظر نہیں آتی ہے، سبزہ نظر نہیں آتا، تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ ایک دم عجیب سی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین کو بھی بالکل چٹیل میدان، برہنہ کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایون کہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک پیدا ہوا ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ قیامت قائم ہونے سے ایک منٹ یا ایک سیکنڈ یا ایک گھنٹہ پہلے پیدا ہوا ہے، اس کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کو دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کے سامنے، صفا، صفیں باندھے ہوئے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، بلا شبہ یقیناً، جئتمونا، تم آئے ہو، تم ہمارے پاس، تم آئے ہو نا، یعنی ہمارے پاس، کما، جس طرح، خلقنا، ہم نے پیدا کیا تم کو،
جس طرح ہم نے تم کو اولا مرہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم نے تمہیں، یعنی تم ہمارے پاس واپس لوٹ آئے ہو، بلکہ زعم تم نے تو گمان کیا تھا نا کہ اللہ نجعل، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مقرر نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتائے گا کہ جو قیامت کے انکار کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو ان کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھا آج تم آ گئے ہو نا، جس طرح اللہ نے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح آج بھی ہم نے تمہیں واپس بلا لیا ہے. لکم موعدہ، تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت، یعنی جو بھی ہم نے مقرر کیا تھا تمہارے لیے وعدے کا وقت، وہ آ گیا ہے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہیں گے تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. تو یہ جو انکاری ہوں گے قیامت کے، اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ دیکھ لو جو اللہ قادر ہے تمہیں پہلی دفعہ بنانے میں. اب دیکھیں کہ آپ کوئی چیز پہلی دفعہ بنانا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جب آپ پہلی دفعہ، کوکنگ ہی لے لیں آپ، کوکنگ جب پہلی دفعہ آپ ایک ریسپی ٹرائی کرتے ہیں، اب آپ کو اس کے لیے سارے انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے. اس کے بعد آپ کو اس کو تیار کرنے کے لیے یعنی چاہیے ہوگا کہ اب اس کو کیا کیا چیز پہلے ڈالنی ہے، کیا بعد میں ڈالنا ہے. پھر اینڈ پہ جا کے آپ اس کو ریڈی کر کے سامنے آپ ڈش آؤٹ کریں گے اور رکھیں گے. تو دیکھیں پہلی دفعہ جب آپ بنائیں گے وہ مشکل ہوگی، یا جب آپ سیکنڈ دفعہ دوبارہ آپ ٹرائی کریں گے تو وہ مشکل ہوگا. اوبیسلی جب آپ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں اس کو تو آپ بار بار دیکھیں گے. آپ اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں، کہیں سے بھی آپ ریسپی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو بار بار دیکھیں گے اور پھر بنائیں گے. تو اللہ تعالی جب انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا یا دوسری دفعہ؟ تو دوسری دفعہ تو آسان ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دوسری دفعہ میں نے، یعنی ہم نے تمہیں بنایا، اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو پہلی دفعہ پیدا کرنا لہٰذا مشکل ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قادر نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، تو یہ آیت ان کے لیے ایک ایسی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اٹھائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی گئی کتاب یعنی نامہ اعمال، فَتَرَى، پھر آپ دیکھیں گے، المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، سب ڈرنے والوں کو، مما، اس سے جو، فیہ، اس میں، ویقولون، اور سب کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، مالی ھذا الکتاب، کیا اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر، نہیں وہ چھوٹی، صغیرہ، کوئی چھوٹی سی، ولا کبیرہ، اور نہ بڑی، الا احصاها، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے. یعنی کوئی چھوٹی بڑی غلطی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، سب کی سب اللہ نے اس نامہ اعمال میں درج کر رکھی ہے. وَوَجَدُوا، اور وہ سب پائیں گے، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیا، حاضرہ، اپنے سامنے. ولا یظلم، اور نہیں وہ ظلم کرتا، ربک، تمہارا رب، احدہ، کسی ایک پر بھی. اللہ اکبر. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر درجات سے ڈریں گے. اس کے اندر جو اندراج ہوگا، جو کچھ لکھا ریٹن ہوگا، وہ ڈریں گے اس سے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، کاش یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہوئی ہوگی. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کرے گا. تو یہ ہے، آج اس کو اپنے آسان زبان میں لیں، آسان میننگ اس کا دیکھیں. تو یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے نواب، پاکستان میں کی بات کر رہی ہوں، جب ہمارے نواب جو ہیں وہ کسی سے روٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سیاستدان کسی سے روٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، ان کی جو بھی بات چیت ہے، کسی سے کال ہے، کسی
کے ساتھ ملاقات ہے اس کا ریکارڈ رکھتے رہتے ہیں. اس وقت وہ یوز کرتے ہیں السلام علیکم. اس وقت وہ یوز کرتے ہیں جب کیا ہوتا ہے کہ ان کو بلیک میل کرنا ہو, ان سے کوئی بات منوانی ہو, ان سے کوئی کام لینا ہو, اس وقت وہ آڈیو یا ویڈیو لیک ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹائرن جیڈ ویڈیو لیک, آڈیو لیک, یا پھر وہ ان کا کیا ہوتا ہے سیٹا وائٹ لیکس ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے کیا نام ہے پاناما لیکس ہو جاتی ہیں. اور آخرت میں یہاں تو پاناما لیکس اور آخرت میں کیا ہوگا نامہ اعمال لیکس. تو دیکھیں اس وقت آپ دیکھتے ہیں جو نیوز پہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں جو سیاستدان ہے اس کی یہ ویڈیو یا آڈیو لیک ہو گئی ہے تو اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی, چاہے وہ سچی یا جھوٹی ہوگی. چاہے سچی ہو, آپ کے گھر پہ ایک CCTV کیمرہ لگا دیا جائے, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری کوئی بھی چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے, آپ کو پتہ نہ ہو, آپ ہر وہ کام کریں جو آپ کا دل کر رہا ہے, چغلیاں کریں, غیبتیں کریں, غلط کام کریں, برائی کے کام کریں, اچھے کام, جو بھی آپ کام کریں نا وہ ریکارڈ ہو رہا ہو. اور جب پروف کے طور پہ آپ سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ ساری فیملی کے سامنے, پورے خاندان کے سامنے وہ چلا دی جائے آڈیو یا ویڈیو. آپ اس وقت دیکھیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ اللہ یہ زمین کھول دے اور اس میں میں چلی جاؤں. لیکن یہ تو قیامت ہے نا, آخرت میں کیا ہوگا جب سب کچھ سب کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, آپ کے پیارے, آپ کے نفرت کرنے والے, آپ کے دشمن, ہر بندہ جب آپ کے سامنے ہوگا. اور سب سے بڑی بات جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے ہوگا اور اس بندے کے نامہ اعمال کھول کے اللہ تعالی ایسے ایک ویڈیو چلائے گا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس میں موجود ہوگی. وہ جو ہماری ایڈٹ ویڈیو یا ایڈٹ آڈیو ہوگی اس میں ہر چیز موجود ہوگی, ہر چیز جو دنیا میں ہم کرتے رہے. تو کیا ہوگا پھر حشر کیا ہوگا, انسان کیا کر پائے گا, کیا کہے گا صرف اس بات کے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا, ہائے ہماری بربادی, ہائے میں مر گئی. اب کیا ہوگا یہ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے, وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے, ہمیں شرمندگی نہ ہو, ہمیں اللہ تیرے سامنے جانے سے پہلے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, دنیا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, اپنے پیارے اپنے غیر کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ ہمیں قیامت کی جو گھڑیاں ہیں مشکلات اس میں آسانی بنا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم فوت ہوں اس حالت میں ہوں کہ اللہ تو ہم سے خوش ہو جا, بس اللہ خوش ہو جا ہم سے, ہمارا جب ٹائم آئے اللہ ہم سے خوش ہو, باقی دنیا ساری جو بھی ہے. ہمارا حال آج کیا ہے, ہم اللہ کو خوش کرنے کے بجائے ہم دنیا کو خوش کرتے ہیں. ہائے میرا کنبا, میرا خاندان, میری ناک کیا نہیں رہے گی, میرا خاندان کیا کہے گا مجھے. رسم و رواج کرتے ہوئے ہم ذرا دیر نہیں کرتے, ہم ذرا نہیں سوچتے کہ واقعہ ہی یہ جو میں کر رہی ہوں, جو رسم و رواج میں کر رہی ہوں, یہ کیا واقعہ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے اس کی, میرے نبی نے اس کی اجازت دی ہے مجھے. شرک کرتے ہوئے ہم ذرا نہیں دیکھتے, کپڑا لیتے ہوئے ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں, 10 کیا 20 دکانوں پہ جائیں گے کپڑا لیتے ہوئے کہ یہ کیسا ہے, کون سا برانڈ ہے, اس پہ جو امبرائڈری ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے, کہاں سے ہے, کہیں خراب تو نہیں ہو جائے گی, کپڑا خراب تو نہیں ہو جائے گا, مشین میں جائے گا یا ہاتھ سے دھلے گا, کیا 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 نہیں ہم دیکھتے. لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہم فیل کر رہے ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر, کیا یہ واقعی نیکی ہے کہ نہیں, یہ کرنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ نہیں, اوتھینٹک ہے بھی کہ نہیں, کبھی ہم نے نہیں یہ سوچا. تو اللہ سے دعا کریں
ساتھ کوشش کریں، محنت کریں، اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے والا دے، اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں ٹائم دے. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن نکالنا ہم نے خود ہے. کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن ہم بھی شرمندہ ہوں اور یہ کہیں ہائے میں مر گئی، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی. اللہ نہ کرے ہمیں یہ سننا پڑے، اللہ نہ کرے ہمیں یہ کہنا پڑے. اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے. اس سے پہلے قرآن کو مکمل صحیح طور پہ سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت ہے 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، لِآدَمَ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجنی تھا وہ جنوں میں سے، ففسقا سو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ کیا پھر تم سب بناتے ہو اسے. اخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا یا بنانا، تو یہاں سے افتتخذو، تتا یعنی تم پکڑتے ہو، اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو یعنی شیطان اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ. اللہ کہہ رہے کہ تم شیطان کو، جب میں نے کہا تھا نا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے نہیں کیا تھا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی. اب تم اس کو اور اس کے چیلوں کو، اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، کیسی یہ نا انصافی ہے. من دونی میرے علاوہ، وہم لکم حالانکہ وہ تمہارے عدو ظاہری دشمن ہے، بئسا للظالمین بدلا برا ہے سب ظالموں کے لیے بدل. یعنی جب اس کا بدل ملتا ہے نا تو پھر بہت برا ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے، ہم کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ. آج جو کرو گے نا آخرت میں وہی ہوگا، یا پھر ہمیں دنیا میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. جو کسی سے برا کرتا ہے نا اس کا بدل اس سے اور برا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا سمجھا رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو یعنی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ نمبر 1 کہ ابلیس، یہ جو ابلیس تھا وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا؟ یا یہ بڑی بحث ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا یا جن تھا یا فرشتوں کا سردار تھا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو کہ شیطان یا ابلیس کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے. اب وہ مسئلہ اگر آپ کہیں گے کہ جنوں میں سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، تو یہ تو جن تھا تو اس کو تو نہیں اللہ نے کہا. لیکن اس وقت وہ جن تھا، جنوں کا سردار تھا، اور وہ اتنا مقرب تھا کہ یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنے بھی چیزیں تھی ان سب کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. تو لہٰذا پھر اللہ نے کہا بھی نا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو یہ اگر صحیح ہوتا تو کہہ دیتا کہ شاید آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا تو مجھے تو نہیں کہا، میں تو جن ہوں. اس نے ایسا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں جن تھا تو اللہ آپ نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا، چلو میں دوبارہ میں معذرت کرتا ہوں، میں دوبارہ کرتا ہوں. ایسا اس نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اس نے غرور کیا تھا. اب بہرحال یہ بحث یہاں پہ نہیں ہے. تو اس نے ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم جب وہ نافرمان ہے،
اب تم اس کو کیسے اور اس کے اولاد یا اس کے چیلوں کو اپنا سرپرست کیسے بنا لیتے ہو, کیسے تم اس کے فالوور بن جاتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, وہ تو تمہارا دشمن ہے, تمہیں نہیں پتا. اب بھی ہم کہیں ہم ہر وہ فیشن کرنے کو تیار ہیں جو ہر ایکٹریس کرتی ہے. ہم ہر وہ فیشن کرنے کو تیار ہے جو ہم انسپائر کرتی ہے. کوئی بھی ٹک ٹاکر ہے, کوئی بھی فیس بک پہ آنے والی سوشل میڈیا پہ, ہم ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں. کیوں؟ ہم ان سے انسپائر ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ہم لائک کرتے ہیں, وہ ہمارے ہیرو ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ لوگوں نے کسی سادہ سی عورت کو فالو کیا ہو, اس کو پسند کیا ہو, ایک دین کی دعوت دینے والی سے محبت اور پیار کیا ہو, جس طرح کہ دنیا کے باقی ایکٹرس جس طرح دوسرے لوگوں کو سے پیار اور محبت کا وہ واویلا کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شیطان ظاہری دشمن ہے, اور ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہم وہ لائن چوز کرتے ہیں جس میں زیادہ لوگ لگے ہوتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. ہم کہتے ہیں کہ شاید جب آپ کسی اعلان ہو نا, یہ پوسٹر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ 50% یا 70% آف, 10-12 شاپ پہ لکھا ہوگا نا, ہم اس شاپ پہ یا اس سٹال پہ جائیں گے جہاں پہ لائن لگی ہوتی, لمبی کیو ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہوئے یہاں پتہ نہیں کیا چیز ہے, بھاگو اس کے پیچھے. ایسا ہی ہے نا, غلط کام کے لیے آپ دیکھیں گے ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں, غلط چیز کے پیچھے ہمیشہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. جو چیپ ہوتی ہے زیادہ لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں, جو خراب ہوتی ہے, جو ہمیں دکھنے میں اچھی لگتی ہے, اٹریکٹیو کرتی ہے, لیکن اصل میں وہ اچھی نہیں ہوتی. کبھی دیکھا ہے دین کے اعلان ہو کہ آج پروگرام ہے, آج فلاں جگہ پہ جلسہ ہے, آج فلاں جگہ پہ قرآن کی دعوت, کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے, لیکن سیل کا نام سن کے بڑی دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو سوچنے کا انداز جو ہے نا, یہ ہمیں بدلنا ہوگا. یہ اسی وقت ہے جب ہم دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, جو کہ پہلی آیات میں ہم نے پڑھا بھی کہ دنیا کی مثال انسان کی مثال کیسے ہے, آسمان سے پانی کی طرح ہے. وقتی طور پہ اٹریکشن ہوتی ہے, اس میں دل کرتا ہے اس میں جانے کا, گھر بنانے کا, اس میں لیکن پرماننٹ نہیں ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, آپ کی نیڈ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ اس کی ضرورت نہ بن جائیں. بئس للظالمین بدلا, برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. جب اللہ تعالیٰ اس کا بدل, اب تو دنیا میں تو شیطان کو یا اس کی ہم پیروی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا برا جو بدلہ ہے نا, اس کا بدلہ بہت برا ہے, تو وہ آخرت میں پتہ چلے گا. بہت برا بدل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے, دجال کی شر سے محفوظ فرمائے. ما اشہدتہم, نہیں ہے میں, نہیں, اشہدتو, میں نے گواہ بنایا تھا, ہم ان کو, خلق السماوات, آسمانوں کی پیدائش, والارض, اور زمین, ولا خلق انفسہم, اور نہ خلقہ پیدائش, انفسہم, ان کی اپنی, خود ان کے پیدا کرنے پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب آسمان اور زمین اور جب انسانوں کو یا ان کو خود پیدا کیا, میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا, ان کو میں نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا کہ آجو میری مدد کرو, نہیں, میں اکیلا ہی بنانے والا تھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا, اور نہ تھا میں متخذہ بنانے والا, المضلین, سب گمراہ کرنے والوں کو, عضدا, بازو یعنی مددگار. اور نہ جو گمراہ لوگ ہیں نا, جو گمراہ یا شیطان یا جن یا ان کے چیلے, ان کو میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا کہ تم آؤ اور میری مدد کرو, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے نہیں ان سے ہیلپ لی تو آپ کون ہوتے ہو؟ وہ تو خود ایک کریشن ہے اللہ کی. آپ جیسے آپ انسان ایک کمزور کریشن ہے اللہ کی, اسی طرح یہ جن, یہ جو قبروں پہ مزاروں پہ بیٹھنے والے بابے, یہ پہنے ہوئے منکے, پہنے ہوئے ہار, پہنے ہوئے بالوں کو لمبا لمبا کر کے بیٹھے ہوئے, گندے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے, وہ لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے, اللہ کہتے ہیں میں نے کسی گمراہ شخص کو اپنے پاس مدد کے لیے ایز اے ہیلپ,
نہیں بلایا, ایز اے ہیلپر نہیں بلایا. تو تم کون ہو جو ان کے پاس جا کے قبروں سے میں جا کے دعائیں کرواتے ہو, جو کہتے ہو میرے لیے دعا کرنا, گنج شاہ اور پیر شاہ اور کاواں والی سرکار اور فلاں سرکار داتا صاحب اور فلاں فلاں, یہ اللہ کی ذات ہے. داتا صاحب کوئی دینے والا نہیں ہے کسی کو, کوئی دستغیر نہیں ہے, اللہ کی ذات دینے والی ہے, نوازنے والی ہے. تو خدا را ہمیں سوچنا ہوگا, ایسے گمراہ لوگوں سے ہمیں بچنا ہوگا. وہ تو خود جو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرنا یا ہماری قبریں بنوا کے مجاور بنا دینا, اوپر بٹھا دینا, اور ہمیں پیسے, سب پیسہ ہے, سب پیسے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی شاہ بڑے بڑے جنہوں نے اپنے وہ بنائی ہوتی ہیں, اور جو گدی نشین اور فلاں نشین کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے, نہ کچھ کر سکتے. وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے, وہ بھی باتھ روم میں جاتے ہیں, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, وہ بھی سوتے جاگتے ہیں. پھر ہم کیوں ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے؟ تو وہ سب گمراہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے اپنے ہیلپ کے لیے نہیں بلایا ان کو, تم کون ہوتے ہو بلانے والے؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ, اور جس دن وہ فرمائے گا تم سب پکارو شرکائیہ, میرے شریکوں کو. جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا, اب آگے نا, اب اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب سب میرے سامنے ہو نا, چلو اب اپنے شریکوں کو بلاؤ. تو کیا کریں گے؟ الذین زعمتم, جن کے بارے میں تم نے گمان رکھا تھا الوہیت کا, اللہ ہونے کا, کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں مان لیا, آپ نہیں سمجھتے ان کو اللہ نہیں ہے. مطلب کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ فلاں جو قبر میں ہے یا جن سے ہم دعا کرواتے ہیں, کوئی گدی نشین, فلاں ساجادہ نشین, فلاں نشین, وہ ہم ان کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے, لیکن دعا کا تو درجہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا. ہم وہ سب کچھ آپ کرنے والے ہیں, ہماری تقدیریں بدلنے والے ہیں, آپ کے ہاتھ میں شفا ہے, آپ شفا دے, یہ تو گمان رکھتے ہیں نا. تو اللہ کہیں گے چلو بلا لو ان کو, فدعوہم, تو وہ سب پکاریں گے انہیں, فلم یستجیبوا, پس نہیں وہ سب جواب دیں گے, لہم, ان کو, یعنی جب ان کو بلایا جائے گا نا, جو جن کو آج دنیا میں رہ کے پکارتے رہے, ہیلپ لیتے رہے, ان کو دعاؤں کا کہتے رہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب پکارو. جب پکارا جائے گا تو وہ کوئی بھی جواب نہیں دے پائیں گے, کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے, کوئی جواب نہیں دیں گے. فلم یستجیبوا لہم, تو کیا ہوگا, وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا, اور ہم بنا دیں گے بینہم, ان کے درمیان, ایک ہلاکت کی, موبقا, ایک ہلاکت کی جگہ. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ, پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کی اتباع کرنا, دراصل اس میں خدائی, یعنی ایسے ہے کہ آپ نے خدا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے. خواہ آدمی اس دوسرے کو زبان سے خدا کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ دیتا ہو, یہ نہ کہتا ہو, چاہے وہ کہتا ہو کہ یہ اللہ کے جیسا ہے یا اللہ کی طرح سنتا ہے یا ہماری دعائیں یہی اللہ سے, یا نہ کہتا ہو, بلکہ اگر آدمی ان دوسری ہستیوں پر لعنت بیچتے ہوئے بھی امر الہی کے مقابلے میں ان کے اوامر کا اتباع کرتا رہا, تب بھی وہ شرک جرم ہے. یعنی یہ نہیں ہے, اگر آپ وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ کوئی بندہ چاہے کہے یا نہ کہے زبان سے کہ وہ اللہ کی طرح یا اللہ کی طرح سننے والا یا وہ شفا دینے والا یا اس کے ہاتھ میں, لیکن پھر بھی جب ایسا کام جب شریک بنا دیتا ہے نا اللہ کے, کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے, اس کے ہاتھ میں شفا ہے, اللہ نے اس کے ہاتھ میں, اگر تو آپ کہتے ہو کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے, تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے رکھی ہے. لیکن ایک بندہ ڈائریکٹلی کہتا ہے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, وہ بڑا کامل پیر ہے, وہ تو بہت صحت دیتا ہے, میرا فلاں بچہ ایسا ہو گیا, میں وہاں گئی, اس نے پھونک ماری, وہ بالکل صحیح ہو گیا. تو پھونکے مارنے والا
دم کرنے والے ان سے بالکل صحیح ہو جائے، یہ سارا کیا ہے، شرک میں آتا ہے. تو پلیز اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو رک جائے. اللہ تعالیٰ آج بھی اگر سن کے یہ آیات واضح طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے، وہ مدد نہیں کر پائیں گے، کوئی جواب نہ دے پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مشترک گھڑا جو ہے نا ان کے لیے، دونوں کے لیے، کرنے والا اور دعا کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو ایک ہی جگہ میں ڈالے گا، ایک ہی ہلاکت کی جگہ ہوگی. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے سب مجرم لوگ آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ سب سمجھ جائیں گے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا، کہ بے شک وہ سب گرنے والے ہیں اس میں، وَلَمْ يَجِدُوا، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس سے، مصرفہ، کوئی پھرنے کی جگہ. تو ان سب کی ہلاکت کی جگہ ایک ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ آگ ہوگی. تو دونوں، جو قبر کھودنے والا یعنی مزار بنانے والے، مزار کی پوجا کروانے والے، مزاروں کو چادریں چڑھانے والے، دعائیں کرنے والے، پھول برسانے والے، وہاں جا کے دعا کرنے والے، وہاں دیے جلانے والے، سب شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو برابر ایک ہی وہ کہتے ہیں نا کہ پلڑے میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، اور سب کو دھکیل دے گا جہنم کی آگ میں. اور سارے جہنم کو دیکھ کے، آگ کو دیکھ کے کہیں گے ہائے اب تو اس میں گرنے والے ہیں. اب وہاں پہ وہ کسی کو، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ چلو ادھر سے رشوت دے کے تو دوسری طرف نکل جاتے ہیں جیسے ہمارے ہوتی ہے، پیسہ دیا اور جان چھڑوا لی، پیسہ دیا اور رہا ہو گئے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسی کوئی جگہ، ولم یجدوا عنہا مصرفا، وہاں نکلنے کی، وہاں منہ پھیرنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی کہ میں دوسری گلی سے نکل جاؤں، پتلی گلی لے لوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثال. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن کے مختلف واقعات، قصص جو ہیں انبیاء کے، ڈفرنٹ انداز میں بیان کیے. کہاں پہ تھوڑی سی، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تھوڑا سا ایک جو ہے نا قصہ بیان کیا ہے کسی نبی کا، دوسری جگہ پہ ڈیٹیل میں اور ایک ڈفرنٹ انداز میں، ایک انمول انداز میں بیان کیا ہے. اور دنیا کی اور آخرت کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، انسان کی مثال بھی بیان کیا ہے، انسان کے خرچ کرنے کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے، تاکہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا، اور انسان تو بہت زیادہ، اکثرا، زیادہ طور پہ، شیئن، تمام چیزوں سے زیادہ، جادالہ، جھگڑالو ہے. اگر انسان کو دیکھا جائے تو کیا ہے، انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، جادالہ، جھگڑالو ہے. وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ سب ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب کہ آ چکی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا، اور وہ سب مغفرت طلب کریں، ربہم، اپنے رب سے، الا ان تأتیہم، مگر یہ کہ تأتیہم، پیش آئے انہیں، سنت الاولین، معاملہ پہلے لوگوں کا، او یأتیہم العذاب قبولا، وہ آئے ان پر عذاب سامنے سے، یا آئے ان پر عذاب سامنے سے. وما منع الناس، وما منع الناس، ہم نے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے، آخر ان کو کس چیز نے روک دیا ہے. یعنی اب اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ شرک کرنا، قبر پہ جانا، مزار پہ جانا، یہ شرک ہے، تو اب کس چیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس چیز نے ان کو منع کیا ہے، کس چیز نے ان کو روکا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف نہ آئیں. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اگر پیچھا جو بھی پیچھے کر چکے، پہلے جو کوئی غلطیاں جان بوجھ کر انجانے میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی طلب کریں، ربہم، اپنے رب سے، الا ان تأتیہم، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے. اللہ تعالیٰ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے. یعنی وہ کیا، اب سب کچھ ہو جانے کے باوجود، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے اگر جیسے کچھ شرک کیا، کوئی بھی غلط کام کیا، جھوٹ، چغلی، غیبت، کچھ بھی کیا، اب مجھے پتہ چل گیا یہ گناہ کا کام ہے، تو اللہ سے معافی مانگے،
اس کے باوجود جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنا ربیع الاول کو اتنا دھوم دھام سے مناتے ہیں، اتنے دھوم، کیک ایک سے بڑھ کر ایک، ہزاروں ٹن کا پتہ نہیں کیا کیا وہ کیک بناتے ہیں، اتنی بدعات کرتے ہیں، اتنا شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا. اب وہ انتظار کرتے ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے اب پھر لوگ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ عذاب بھیجے، اللہ آسمان سے پتھر برسائے، اللہ زمین کو الٹا دے، اللہ بستیوں کو پھیر دے، ان کو ان کی جگہ سے گھروں کو الٹا کے پھینک دے. یہ انسان چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، یا ان پر سامنے سے عذاب آ جائے. یعنی لوگ اس وقت آپ نے پڑھا ہے پہلی امتوں میں کیسے کیسے عذاب آتے رہے، بالکل ان کو ایسے نظر آ رہا ہوتا کہ یہ عذاب آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ معافی نہیں مانگتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کیا یہ اب یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان پہ بھی عذاب آئے؟ لیکن دنیا میں اس طرح سے عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خاص دعا کی تھی کہ اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے میری امت پر جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آتا رہا. تو اگر یہ میں کہتی ہوں اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہوتی نا تو آج بھی ایسے ہی بستیاں جیسے پہلے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سمود کی، عاد کی بستیوں کو کس طرح الٹایا گیا. لوط علیہ السلام جو حضرت لوط علیہ السلام تھے اور ان کی قوم تھی، ان کو کیسے ان کی قوم کے ساتھ کس طرح سے عذاب، آسمان سے پتھر برسائے گئے، نام لکھ لکھ کر ان پر بھیجے گئے اور ان کو مارے گئے. تو کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کی دعائیں نہ ہوتی ہمارے ساتھ. تو آگے فرمایا وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بیچتے رسولوں کو مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. یعنی رسول اس لیے آتے ہیں، ان کا مقصد بھیجنے کا یہ ہوتا ہے. کہیں بھی کسی بھی بستی میں جب برائی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو انبیاء وہاں پہ کوئی نہ کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا. اس وقت ہر ایک بستی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر کنٹری میں نبی ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا. اب وہ آتے کیوں تھے؟ اللہ ان کو کیوں بھیجتے تھے؟ خوشخبری دینے کے لیے کہ اگر کوئی نیک عمل کرنے والا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. ان کو جنت اور جنت کی بہاریں اور جنت کی خوبصورتی بتاتے، اور منذرین ڈرانے والا جو برائی کا کام کرتے، جو گناہ کا کام، ان کو کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، جہنم اگر برا کام کرو گے تو یہ سزا ہوگی. اس طرح سے ان کو، یعنی یہ ان کے دو کام ہوتے تھے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ذریعے، لیدحضوا، تاکہ وہ سب پھسلائیں اس کے ذریعے الحق کا حق کو، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے آیاتی، میری آیات کو، وما انذروا، اور جس چیز سے وہ سب ڈرائے گئے، ہزوا، انہوں نے کیا کیا؟ مذاق کیا، ہنسی مذاق سمجھا. رسولوں کو ہم اس کام کے ساتھ سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں گے، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس سے وہ نصیحت کیا گیا بآیات ربی، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض عنہا، تو اس نے منہ موڑ لیا اس سے، ونسیا، اور وہ بھول گیا، ما قدمت، جو آگے بھیجا، یداہ، ان کے دونوں ہاتھوں نے، انا جعلنا، بے شک ہم نے کر دیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنہ، پردے، یعنی ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ سب سمجھے قرآن کو، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، ڈاٹ ہے یعنی بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ بلائیں انہیں، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، تو ہرگز وہ سب ہدایت نہیں پائیں گے، اِذًا أَبَدًا، اس وقت کبھی بھی. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے ظالم اور کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے
اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، یعنی بوجھ۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یعنی جب کوئی شخص یا گروہ دلیل آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بحث کرتا ہے، حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھیاروں سے کرنے لگتا ہے، اور اپنے کرتوتوں کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے سے اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر تالا چڑھا دیتا ہے، قفل لگا دیتا ہے، اور اس کے کان ہر صدائے حق کے لیے بہرے کر دیتا ہے، ہر حق کو سننے کے لیے بہرا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ نصیحت سے نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑھے میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے کہ وہ ہلاکت تھی جس کی راہ پر وہ بڑے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان اس سے ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس قرآن آیا، اس نے اللہ کی آیات کو اپنی آنکھوں سے پڑھا، اور پڑھنے کے باوجود بھی وہ گناہ پہ گناہ کرتا گیا، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، اس کو نہ نماز کی لذت، نہ دین کی لذت، نہ صرف ایک نام کا مسلمان ہو کے رہ گیا، تو پھر کیا ہے؟ اب 100 بات سمجھائیں اس کو، 100۔ اب مسلمانوں میں بھی ایسے ایسے مسلمان ہیں، یقین جانے کے، جو صرف کلمے کے مسلمان ہیں، صرف انہوں نے کلمے کے مسلمان ہیں، باقی ان میں کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی دین کی۔ اب ان کو آپ دین کی طرف بلا بھی لینا پھر بھی وہ نہیں آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے دل پر قفل ہے، تالا لگ گیا ہے، اور ان کے کانوں پر وقرا، اللہ نے ایسا بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ کچھ بھی ہدایت والی چیزیں ان کے اندر گھستی نہیں ہیں۔ ربک الغفور، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے انہیں، بیما، اس کے سبب جو کسب انہوں نے کمایا، لعجل، ضرور جلدی لائے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب، بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موئلہ، کوئی جائے پناہ۔ اور آپ کا رب جو ہے وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب دے دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے قصور یا سزا ہو اسی وقت اسے پکڑ لے، ایسے اللہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا یہ تقاضا ہے کہ مجرموں کے پکڑنے میں وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، وہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ کب تک وہ کرو گے؟ آخر کار ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو پکڑتا ہے، اگر دنیا میں بھی اس کو نہ پکڑا تو پھر آخرت میں تو کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا انہیں، لما، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، ایک مقرر وقت۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اب آپ نے بستیاں، کتنی بستیاں دیکھی، یعنی ان بستیوں سے مطلب سبا اور سمود اور مدین اور قوم لوط کے اجڑے دیاروں کی طرف نشان ہے، جنہیں قریش کے لوگ اپنی تجارتی سفروں میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے، اور جن سے عرب کے دوسرے لوگ بھی خوب واقف تھے۔ آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں کئی بستیاں ایسے نشان چھوڑی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی، جو تباہ و برباد کی، تو ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے سامنے سوشل میڈیا ہے، ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو تباہ و برباد کیا۔ اور سب سے بڑی جو دیکھنے کی چیز وہ تو قرآن ہے، سمجھنے کی چیز قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر ایک قوم سبا لے لیں، ثمود لے لیں، مدین اور قوم لوط لے لیں، ان کا ایک ایک کا جو کہہ لیں
اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کا ایسے نقشہ کھینچا ہے، اس کی ایسے تصویر کشی کی ہے کہ اب دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ابھی وہ کچھ ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے جیسے جیسے آپ قرآن میں وہ پڑھتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.